الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله جے چھٹ دیں دنیا گزارا ہو سکتا جے چھٹ دیں دنیا گزارا ہو سکتا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا جے چھٹ دیں دنیا گزارا ہو سکتا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد میں ہر درود لائق نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیتاً توبتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات، ساڈے واسطے بہت ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں ہمت تے طاقت بخشی اسی مسجد رمضان کے اندر جمعہ المبارک پڑھن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر ساہ لینا جڑا ہے یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد دے نال دل لاویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو عرش عظیم دا سایہ میسر فرمائے گا۔ اس وقت سایہ اللہ تعالیٰ میسر فرمائے گا کہ جس وقت کوئی کسی دا حامی و ناصر نہ ہوئے گا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم دا سایہ میسر فرمائے گا کہ جس بندے دا دل مسجد دے نال لگ گیا۔ اور اتوار والے دن ماشاءاللہ عید الاضحیٰ دا بھی دن آ رہا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی زندگی بسر کی تھی، اسی
اس طریقے کار کے مطابق سانو چاہیے کہ زندگی بسر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیاتی دے اندر وقت دا بادشاہ نمرود جڑا سی او دی اس وقت حکومت سی، بڑے ظلم و ستم کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے وقت دے بادشاہ نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز دا درس دیتا کہ اگر وقت دا بادشاہ بھی ہے، اگر وقت دا بادشاہ بھی ہے، لیکن اساں گل جڑی ہے او دین اسلام دی کرنی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیغام دی گل کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر جھکے نہیں، اور اس دور دے اندر اور اس دور دے اندر بڑا فرق ہے۔ ادو طاقت ہوندیاں سن ہتھی مسن کے تلواراں دے نال جنگ کرنی، لیکن اس وقت ملک پاکستان کے اندر پاکستان سپر طاقت ہے، لیکن اسی عملی طور دے اندر جڑا ہے وہ اسی دین اسلام دے کولوں دور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ بہت بڑے مہمان نواز سن، کسی وقت بھی آپ نے کلیاں کھانا نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیر مسلمان دے نال بیٹھے، بندہ کوئی نظر نہیں آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آؤ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ رل مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت، نبی پاک علیہ السلام دی سنت۔ جس وقت کھانا کھان لگے بیٹھن لگے، وہ غیر مسلمان سے، انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تو مثلا کہ کھانا کھا لیتا بسم اللہ پڑھ کے تو کی عرض ہونا سی؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بھیجیا کہ جبریل جلدی جا میرے خلیل دی بارگاہ کے اندر، نالے پیغام دے نالے سلام کر کہ یا ابراہیم ایک دن دا کھانا کھلا کے تے اس چیز دے اتے ناز پیا کرنا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ دا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ مینوں بھی پتہ ہے کہ اے میرا نام نہیں لے رہا، لیکن میں بھی تینوں دے رہا نا۔ جدوں بارش پیندی ہے، بارش یہ نہیں ہوتا کہ مثلا کہ غیر مسلمانوں کے گھر نہیں پئی، مسلمانوں کے گھر پینی ہے۔ بارش جدوں پیندی ہے وہ ساری روئے زمین دے اوتے پیندی ہے، لیکن فرق جڑا ہے وہ زمین دا ہوندا ہے۔ اگر زمین تر و تازہ ہوے گی، بارش پائے گی تے خوشبو آئے گی، اور سر سبز جڑے درخت ہو جان گے، جڑے سکے ہوئے درخت نے وہ بھی دوبارہ تر و تازہ ہو جان گے۔ لیکن جدوں بارش روڑی تے پوے گی تے روڑی دے وچوں بدبو آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
تو میرا بندہ جڑا نا ناراض کر چھڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلیل تو میرا بندہ ناراض کر چھڑیا ہے، تے میں تیرے نال ناراض ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بندے نے پھر دوبارہ تلاش کیتا، کیونکہ اس وقت وہ نہ کر دے دی نا کہ بھئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تو کھانا کھا یار، اگر تو بسم اللہ نہیں پڑھنی تو کھانا نہیں کھانا۔ تلاش کیتا، انہوں آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی صاحب آؤ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اس نوجوان نے آخیا کہ جناب مینوں اگے تساں مسنگے کڈ چھڑیا کہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار نہیں لیندا تے نہ لینا، کھانا تے کھانا بیٹھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل جڑی سی اس غیر مسلمان کے اتنے اثر کر گئی۔ اس نوجوان نے آخیا کہ کھانا تے کھاواں گے بعد وچ، پہلے گل دس کے گل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام آیا کہ خلیل تو میرا بندہ جڑا نا ناراض کر چھڑیا، میرا دوست جڑا وہ تو ناراض کر چھڑیا۔ اس بندے نے آخیا کہ جناب میں تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، غیر مسلمان ہاں، میں اللہ تعالیٰ دا دوست کیویں ہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم مینوں بھی پتہ ہے کہ میرا نام نہیں لے رہا، لیکن میں بھی تینوں دے رہا نا۔ نوجوان دے دل دے اتنے گل اثر کی، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تے اس چیز کا درس دیتا کہ وقت دا بادشاہ بھی سامنے ہوئے لیکن گل جڑی ہے وہ حق دی کرنی ہے۔ اجے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر نے، آپ دے خاندان والے جڑے نے وہ کہندے نے کہ تو بچہ ہو کے سانوں دلیلاں دینا ہے سچیاں ہون دیاں، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا گل سن، ساریاں دا ایک پاسے ہو جانا یہ سچیاں ہون دی دلیل نہیں ہے۔ قرآن دے اندر اگر اللہ نے ساتھ دیتا ہے تو سچے دا دیتا ہے، جھوٹے دا ساتھ نہیں دیتا۔ پورے قرآن مجید دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے دا ساتھ دیتا ہے، جھوٹے دا ساتھ نہیں دیتا۔ عاشق رسول دا ساتھ دیتا ہے، گستاخ رسول دا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑا مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اگر تہاڈی پڑھی ہوئی دعا جڑی ہے، جنی دیر تک نمازی نماز کے اندر دعا نہیں پڑھ لے گا اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں میں کروں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی کہ یا اللہ مینو بخش لے، میرے رشتہ داراں نوں، میرے عزیزاں نوں اور میرے ماں باپ نوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا درس دیتا کہ تواڈے جڑے فوت شدگان نے انہاں دے واسطے دعا بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑا مقام عطا کیتا، صفا تے مروہ تے پہاڑیاں دے اُتے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پانی دے واسطے۔ تے جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں پیراں مبارکاں دے اندروں جدوں چشمے جاری ہو گئے نا، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ فرماندی نے کہ زم زم رک جا، رب کعبہ دی قسم ہے اگر زم زم نہ کہندیاں روئے زمین دے اُتے ہی پانی اب زمزم دا ہی ہوندا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ جس جگہ دے اُتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کیتی ہے اس جگہ نو تسی اپنی اس جگہ دے اُتے تسی نفل ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے جڑیاں مقام عطا کیتا ہے، جڑی شان مقام کیتی ہے دتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل کہ 10 کسے جگہ دے اُتے اپنی کوئی پوری طاقت بھی صرف کیتی ہو تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت آپ نے تواڈے دندے مبارک دے اندروں خون پیا سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر، محبوب دے خون دا قطرہ زمین دے تھلے ڈگن تو پہلے اپنے ہاتھ جڑے نے وہ تھلے کر تاکہ محبوب دے خون دا قطرہ جڑا ہے وہ تھلے نہ ڈگے۔ دوسری جگہ تے اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے بھراواں نے خوہ دے اندر سٹیا اور رسی بندھی ہوئی ہے، انہیں دیکھو کہ رسی چھڑ دیا کنی کی دیر لگتی ہے، ایک بندے نے باہروں رسی چھڑنی ہے، بندے نے تھلے ڈگ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جلدی جا حضرت یوسف علیہ السلام نے پانی دے وچ خوہ دے وچ ڈگن تو پہلے خوہ دے اندر پانی دے اندر تخت بچھا دے کہ تاکہ میرے یوسف علیہ السلام نے جڑی نا کوئی چوٹ نہ آئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میں اپنی پوری طاقت جڑی سی وہ صرف کی سی۔ اور تیسری جگہ تے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا
کہ آ ابراہیم جیڑی تینوں سب نالوں پیاری چیز ہے اس نو اللہ تعالیٰ دی راہ دے اتے قربان کر۔ تے میں دے دل دے اندر سوچیا کہ اتنی عمر دے اندر اگر مینوں سب نالوں محبت ہے، مینوں اپنی اولاد دے نال محبت ہے کہ اتنی عمر دے اندر مینوں اللہ تعالیٰ نے پتر عطا کیتا ہے، اے دے نال مینوں زیادہ محبت ہے ہووے نا کہ میں اپنا پتر جڑا ہے اللہ دی راہ دے اتے قربان کر دیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اپنی بیگم کو فرماندے نے کہ انہوں نلا کے غسل دے کے کپڑے اچھے پا کے خوشبو لا دے کہ اج اساں کسے دعوت دے تے جانا، جس کری خوشبو لا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، نال چھری للی، نال ایک رسی للی، لے کے ٹر پے نے راہ دے اندروں۔ شیطان میں کو کتنا مکار ہے کہ سب نالوں پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر شیطان آیا۔ شیطان آکھنے لگا کہ تینوں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنے لے کے چلے؟ آپ نے فرمایا کہ دعوت چلے نے۔ شیطان نے آکھا دعوت نہیں چلے، انہوں قربان کرنے واسطے چلے نے۔ حضرت حاجرہ فرماندیاں نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پتر اپنے پتر دی گردن کے اتنے چھری چلاوے، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، تو شیطان مکار نکل جائے تو دفع ہو جا۔ اتنے بھی وہ وس نہ چلیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر شیطان آیا۔ شیطان ہے کہ جناب ایک خواب دی تعبیر پیچھے تسی لگ کے اپنا پتر جڑا ہے انہوں مسن کے قربان کر رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے نا، اگر 1000 بھی اسماعیل ہون تو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک ایک کر کے قربان کر دیاں گا، تو شیطان نکل جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لٹایا، لٹا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل نہیں رہی۔ چھری نو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکم سی کہ خبردار کہ اگر میرے اسماعیل علیہ السلام دا ایک وال بھی تو کٹیا تے دہاڑے محشر دے اندر تینوں کچھ ہوے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت میں اپنی پوری طاقت جڑی سی وہ صرف کیتی سی کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل جلدی جا محبوب دی میرے خلیل دی بارگاہ دے اندر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے ارادے دے اتے آ گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت چھری نہیں چلی تو چھری غصے دے اندر آن کے پتھر تے ماری، پتھر 2 ٹوٹے ہو گیا۔ جس وقت پتھر 2 ٹوٹے ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اتنا نازک گلا جڑا ہے وہ تو نہیں کٹ رہی، لیکن پتھر جڑا ہے وہ 2 ٹوٹے کر دیتا ہی۔ چھری نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی کہ مولا اج موقع ہے، جے زبان دویں تو میں تیرے خلیل نہ گل نہ کراں۔ چھری نے آکھیا کہ جناب تسی چھری چلا رہے ہو لیکن مالک دی طرفوں آرڈر ہے کہ نہیں چلنا، میں کیویں چلا؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھلیوں سیڈ تے کر کے دمبا جس وقت رکھیا اس وقت میں اپنی پوری طاقت جڑی سی وہ صرف کی سی، اور چوتھے مقام کے اتنے آن کے جس وقت منافقین نے کافراں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگ دے اندر پھینکن دا ارادہ جڑا کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگ دے اندر پھینک دیو، یہ اگر نہیں نہ کسی بھی گل دے اندر آندا، کسی بھی گل دے اتنے اتفاق نہیں کر لیا تو ساڑ دیو، لیکن انہاں منافقین کو یہ نہیں سی پتا کہ عام بندے دا مقام ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ اے بندے خدا تو میرا ذکر کر تے میں تیرے چرچے نو بلند کراں گا، جدوں میں تیرے چرچے نو بلند کراں گا تے تیری محبت لوکاں دے دلاں دے اندر پا دیاں گا، پھر صدیاں گزرن تو بعد بھی تیرے چرچے ہوندے رہن گے۔ اے تے ایک عام بندے دا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو کلیاں میرا ذکر کریں تے میں تیرا کلیاں ذکر کراں گا، اگر تو مینو دوست احباب دے اندر محفل سجا کے اگر تو میرا ذکر کرے گا، میں عرش اعلیٰ دے فرشتیاں دی جماعت قائم کر کے اس بندے دا ذکر کراں گا جیڑا میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ تے عام بندے دا مقام ہے نا، تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالیٰ دے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے خلیل نے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے اندر پھینکن لگے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل اگر حکم ہوئے کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیے، ہوا والا فرشتہ آیا کہ طوفان آندھی لیا کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیے، بارش والا فرشتہ آیا کہ بارش اتنی برسا دیے کہ وسطی جڑی ہے اے مسیں کہ پانی دے اندر ڈب جاوے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل مینوں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مالک مینوں جانتا ہے کہ میرا خلیل جڑا ہے وہ اگ دے اندر ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس چلے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت مینو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل جلدی جا میری خلیل دی بارگاہ دے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے وچ سٹن تو پہلا اگ نو گلزار کر دے، ٹھنڈی کر دے، پھر اگ دے ٹھنڈیا ہون دا ذکر جڑا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر کیتا کہ اگ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونی ہے کہ میرے خلیل نو تکلیف پہنچے، زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ میرے خلیل نو تکلیف پہنچے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میں اپنی پوری طاقت جیڑی سی وہ صرف کی سی۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لخت جگر قربان کیتا نا، لیکن میں یا نہ
کہ اسی سال بعد قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام دی تے پورا سال اسی فارغ ہیں، سانو کوئی کام کار نہیں۔ دوستو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی قربانی کر دیو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اپنا ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بسر کی ہے، اس طریقے کار کے مطابق زندگی بسر کرو، تو جتے نال محبت کریے، محبت جیڑی وہ تقاضا کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کئی دوستان دے اندر یہ بھی ہوتا ذہن دے اندر، یار میں 10 دن نہ حجامت نہیں کراؤنی، عید والے دن بھاویں تو اس طرح برا لیں، اس دن تو پہلے سب نالوں قربانی کرنی نہیں جنی دیر تک تو جناب علی منہ تے جناب علی اس طرح نہ پھرا لے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام دی قربانی کرنا ہے تے سنت رسول جیڑی ہے، مٹھ پر داڑھی جیڑی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ بزدل بندے دا کام نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بچپن دے اندر وقت دے بادشاہ دے اگے مقابلہ کیتا ڈٹ کے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک پاسے بچہ ہوئے تے ایک پاسے وقت دا بادشاہ ہوئے، وہ طاقت کتوں آندی ہے؟ اور ربی طاقت ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی سچیاں دا دینا ہے، جھوٹے دا ساتھ نہیں دینا۔ تو دوستو اج دے معاشرے دے اندر اسی دیکھ رہے ہیں کہ اسی اپنے جناب علی دعا سلامہ پکڑنے پہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرو، مہمان جڑا ہے تواڈے واسطے باعث رحمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درس فرمایا کہ رل مل کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، رل مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دے نال محبت کرنے نا تو پھر اسی گوشت بھی جناب علی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے غریباں دے نال، غریباں دے سہارا بنے نے، امیر لوکاں دے سہارا نہیں بنے۔ اسی جناب علی جڑا کوئی ماڑا ہوئے انہوں اسی جناب علی دعوت دے بلاندے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں ساری جنی اس بندے کی عمر ہوتی ہے، جس بندے کا تمہیں واقعہ سنایا ہے کہ ساری عمر اس بندے کو میں کھلایا ہے، لیکن مینوں پتہ ہے کہ میرا نام نہیں لے رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس پیغام تو درس ملتا ہے کہ اپنے اندروں تکبر جڑا، غرور جڑا ہے، اس نو ختم کرو، اپنے دلاں دے اندر محبت رسول جڑی وہ پیدا کرو۔ تو دوستو یہ دین اسلام جڑا ساڈے سیدھا پہنچیا ہے، یہ قربانیاں دے نال پہنچیا ہے۔ علم دا ہونا بڑی بات نہیں ہے، عمل دا ہونا بڑی بات ہے۔ اگر علم دی گل ہوئے تو ابو جہل دے نالوں ود علم کدا سی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے چٹے ان پڑھ سن،
لیکن انہوں دے اج بھی چرچے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نو جڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو غاراں دے اندر لے گئے اللہ تبارک و تعالی دے سہارے دے اتے، لیکن اسی کی کر رہے ہیں؟ ساڈا اس چیز دے اتے گمان ہے کہ یار میرا کاروبار بڑا ہے، یہ اولاد جڑی ہے یہ میرا مثلا کہ سہارا بنے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا درس دیتا کہ اولاد بھی اگر اللہ تعالیٰ دے راہ دے اتے قربان کرنی پوے تے کر دیو، لیکن اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی جڑی ہے وہ نہیں کرنی۔ دوستو جو کچھ بھی ملیا ہے، جتنا بھی مقام ملیا ہے، جتنے نبیوں نو مقام ملیا ہے، یہ مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال ملیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہی خاندان دے اندروں سلسلہ بار سلسلہ آقا علیہ السلام دی ولادت و باسعادت ہوئی ہے، لیکن آقا علیہ السلام آئے دے بعد وچ نے، لیکن مقام وچ میرے آقا علیہ السلام نے سارے نبیاں دی صف بنا کے جماعت جیڑی ہے وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ جیڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے، وہ مقام کسے نبی نو عطا نہیں کیتا۔ جیڑی معراج میرے آقا علیہ السلام نو معراج ہو گئی ہے، وہ معراج بھی کسے نبی نو ایسی معراج نہیں ہوئی۔ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا درس فرمایا کہ دنیا دے رہدیا ہویا آپس دے اندر محبت پیار خلوص جڑا ہے اس نو پیدا فرماؤ، لیکن محبت بھی اس بندے دے نال کرو کہ جس بندے دے اندروں آقا علیہ السلام دی محبت نظر آندی ہوئے، پیار بھی اس بندے دے نال کرو کہ جس بندے دے اندروں نبی پاک علیہ السلام دا پیار نظر آندا ہوئے، آقا علیہ السلام دیاں سنتاں جڑیاں نے وہ نظر آندیاں ہون، اور رہن بہن سہن جڑا ہے وہ بھی اس بندے دے نال رکھو کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دا عاشق رسول ہے، جڑا نبی پاک علیہ السلام دا عاشق رسول نہیں وہ ساڈا بھی کچھ نہیں۔ اے مسجداں دے اندر اسی اج بیٹھے ہیں نا، اے بہار لگی ہے، تو یہ سارا مقام جڑا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے کہ یا اللہ میری امت بخش لا، میری امت بڑی گناہ گار ہے، میری امت بڑی سیاہ گار ہے، بڑی بد حال ہے، لیکن امتی جڑا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ جمیلہ دنال اللہ تعالیٰ جس طرح اسی سال بعد قربانی کر رہے ہیں، اسی طرح اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اپنائیں۔ جدوں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپناواں گے نا، تو پھر سانو درس جڑا ہے وہ محبت رسول دا ہی نظر آئے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ
تعالیٰ ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اسی اج مسجد کے اندر آن کے نماز ادا کرن لگے جمعے کی، اسی طرح ہی سانو 5 وقت کی نماز جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ پڑھن کی توفیق عطا فرما دے، اور سانو جمعۃ المبارک دیاں 14 رکعتاں اللہ تعالیٰ پڑھن کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔